السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ میں نے اس سے پہلے اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی حکمران اس قدر بھی شفاق ہو سکتا ہے کہ امریکی خوشنودی اور ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے عوام کی جیبوں سے پیسے لوٹ کر اپنے اکاؤنٹ کی جیب میں ڈالنے لگے۔ گزشتہ چند دنوں سے یہی ہو رہا ہے کہ عوام کا گوشت کاٹ کر تیل بیچنے والی عالمی بھیڑیوں کو کھلایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پڑوس میں بھارت اور سری لنکا امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روس سے سستا تیل خرید کر اپنی عوام کو سستا تیل فراہم کرنے کی سہولت دے رہے ہیں، اور اب بنگلہ دیش بھی اس صف میں شامل ہو رہا ہے۔ ڈٹھائی کا عالم یہ ہے کہ وزیر خزانہ مفتح اسماعیل CNN کو نیوز اینکر بیکی اینڈرسن کو انٹرویو میں کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے خط لکھا تھا، لیکن اس خط کا جواب نہیں آیا، اور اب چونکہ روس پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں، اس لیے ہمارے لیے اس سے تیل خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ خط کا جواب کیسے آتا ہے؟ اس جواب ہی کو روکنے کے لیے تو آپ کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ کیا یہ پابندیاں صرف پاکستان کے لیے لگائی گئی ہیں؟ لیکن بدقسمت قوم پاکستانی ہی ہے جس کی نوزائیدہ حکمران پابندیوں کو مانتے ہوئے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ بھارت ان ممالک میں سے ایک ہے جو امریکہ کے بنائے گئے اس 4 ملکی اتحاد کا اہم رکن ہے، جو موجودہ عالمی کشمکش میں چین اور روس کے خلاف سب سے بڑا عسکری اتحاد ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل اس جنگی گروہ کا بنیادی مقصد چین کی معاشی پیش قدمی کو روکنا ہے۔ چونکہ چین کا دنیا بھر میں اہم عسکری اتحادی روس ہے، اس لیے پینٹاگون نے نومبر 2019 میں جو انڈو پیسفک حکمت عملی دی، اس کے مطابق روس کو ایک ایسا کینسر بتایا جس کی معاشی اور عسکری قوت کا خاتمہ بہت ضروری قرار دیا۔ چین کے خلاف تو ابھی تک کوئی بڑا عسکری محاذ نہیں کھولا گیا، لیکن روس کی معاشی ناکہ بندی اور اس عسکری محاذ پر دباؤ میں لانے کے لیے اس کے اہم دوست ملک یوکرین میں 2014 میں اپوزیشن رہنما کو خرید کر روس نواز وزیر اعظم کی حکومت کو عدم اعتماد کے طریق، جسے اورنج انقلاب کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ روس یوکرین کے ان 13 بندرگاہوں کو استعمال نہ کر سکے جو باسفورس میں موجود ہیں۔ یوکرین کا سمندر سے منسلک ایک اہم ترین حصہ کرائمیا ہے۔ روس نے 20 فروری 2014 کو کرائمیا پر حملہ کیا۔ 1 ماہ 6 دن جنگ چلتی رہی اور 26 مارچ کو اس پر قبضہ کر لیا۔ کرائمیا میں آبادی کی اکثریت چونکہ روسی نسل تھی اور وہ روس کے ساتھ اتحاد چاہتی تھی، اس لیے روس نے وہاں 16 مارچ کو ایک ریفرینڈم کروایا جس میں عوام کی اکثریت نے روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں 26 مارچ کو روس نے کرائمیا کو اپنا حصہ قرار دے دیا۔ امریکہ نے فوراً 27 مارچ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا، جس میں ایک قرارداد کے ذریعے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب روس کے پاس کرائمیا کے ساحلوں پر موجود 5 بندرگاہیں کیرچ، یلٹا، سواستاپول، فیڈوسیا اور یوپاٹروئی بھی آ گئی۔ اس اقدام نے امریکہ کے منصوبے کو گہری ضرر پہنچائی، کیونکہ روس اب اپنا تیل اور دیگر اشیاء بحرِ کلزم کے ذریعے آسانی سے برآمد کرنے کے قابل تھا۔ اس شکست کے بعد یوکرین کے باقی ماندہ حصے کو نیٹو میں شامل کر کے وہاں امریکی اڈے بنا کر روس کو خوف زدہ کرنے کی کوشش شروع ہوئی تو روس نے یوکرین پر بھی براہ راست حملہ کر دیا تاکہ اپنے خلاف تمام خطرات کا بھرپور مقابلہ کر سکے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگا دیں۔ یہ تھے وہ حالات جس کے دوران عمران خان نے روس کا دورہ کیا اور پاکستان نے روس سے سستی گیس اور تیل کے لیے تحریری درخواست بھی کی۔ چونکہ پاکستان اور یوکرین ہی 2 ایسے ممالک ہیں جن پر غلبہ حاصل کر کے چین اور روس کے سمندری راستے مسدود کرنا پینٹاگون حکمت عملی کا حصہ ہے، اس لیے فوراً پاکستان میں یوکرین کے درج پر اپوزیشن کے رہنماؤں کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا اور شہباز شریف کی مخلوط حکومت کو لا بٹھایا گیا۔ آج جس کا مشیر خزانہ مفتح اسماعیل امریکہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم پابندیوں کی وجہ سے روس کا تیل نہیں خرید سکتے۔ روس اور چین کے خلاف امریکی جنگ محاذ کا اہم ترین رکن بھارت ہے، لیکن بھارت کی قیادت چونکہ اپنی عوام کی خوشحالی عزیز ہے اور ان کی تکلیفوں کا احساس ہے، اس لیے اس نے امریکہ کے ساتھ تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے اور تمام عالمی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روس سے سستا تیل خریدنے کا آغاز کر دیا۔ بھارت عالمی منڈیوں سے تیل خریدنے والا دنیا کا 3را بڑا ملک ہے۔
भारत ने गुज़श्ता साल अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 62.2 अरब डॉलर का तेल खरीदा था। इसमें सिर्फ मार्च के महीने में 13.7 अरब डॉलर खर्च करना पड़े, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं। गुज़श्ता साल मार्च 2021 में भारत ने इस मकदार में तेल सिर्फ 8.4 अरब डॉलर में ख़रीदा था। भारत भी अगर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरह अमरीका से खौफज़दा होकर रूस से तेल ना ख़रीदता तो इसकी माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह जाती। भारत ने अपनी आवाम का ख्याल रखा और रूस से तेल ख़रीदने का फ़ैसला किया। इस वक्त भारत रूस के तेल का दुनिया भर में सबसे बड़ा ख़रीदार है। रूस ने फरवरी मार्च 2022 में भारत को एक कतरा भी तेल नहीं बेचा था, लेकिन सिर्फ अप्रैल में रूस ने रोज़ाना 6,27,000 बैरल तेल भारत को फ़रोख्त किया। रूस के इस तेल की कीमत अप्रैल 2022 में 69.89 डॉलर फ़ी बैरल थी, जबकि इसी क्वालिटी का तेल आलमी मंडी में 104 डॉलर फ़ी बैरल पर दस्तयाब है। इससे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत ने रूस के तेल की निस्बत 34.51 डॉलर फ़ी बैरल महंगा तेल ख़रीदा। ये तेल पाकिस्तान को भारत से भी सस्ता पड़ता, क्योंकि भारत का बाल्टक की बंदरगाहों से फासला पाकिस्तान से कई ज़्यादा है। भारत ने मई में 24 मिलियन बैरल रूस से तेल ख़रीदा और जून में ये तादाद बढ़कर 28 मिलियन बैरल हो जाएगी। यही नहीं बल्कि बांग्लादेश जैसा कमज़ोर मुल्क, जिसके दफ़ाई सलाहियत भी पाकिस्तान से बहुत कम और उसकी मार्केट भी बहुत छोटी है, इसके वज़ीर ख़ारजा AK अबू अल मोमन ने भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की है और उसके बाद प्रेस को बताया कि हमने भारत से कहा है कि हमें रूस से तेल ख़रीदने के लिए मुआहदे में मदद दे। श्रीलंका जैसा मुल्क, जहाँ अभी इतने बड़े हंगामों के बाद हुकूमत तब्दील हुई है, उसने भी गुज़श्ता हफ्ते रूस से 73 मिलियन डॉलरों का तेल ख़रीदा है। ये तमाम ममालिक अमरीका से बेखौफ होकर और पाबंदियों की परवाह किए बगैर अपने अवाम के फलाह के लिए रूस से सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की नौज़ायदा हुकूमत, जिसे यकीनन एक एजेंडे के तहत लाया गया है, वो अमरीकी हिदायत पर महंगा तेल ख़रीदती है और फिर 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा करके ढिठाई से अवाम से झूठ बोलती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या आप भी समझ नहीं आता कि इस हुकूमत को लाने के पीछे एजेंडा सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान को दिवालिया किया जाए, ताकि इसके एहसासों पर मर्ज़ी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सके। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।